پوچھا تھا کہ یہ بعض اوقات لوگ محرم میں قبر کی لیپا پوتی کرتے ہیں، انہوں نے لفظ استعمال کیا، یعنی مٹی سے اس کو دوبارہ لیپتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ دوسرے دنوں میں جتنی مٹی قبر پہ لگائیں اتنی گندم کفارہ دینی ہوتی ہے، حکم شرع کیا ہے؟ یعنی غالباً یہ نظریہ ہے کہ محرم میں کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، محرم کے علاوہ جتنی مٹی لگائیں گے اتنی گندم کفارے کے طور پہ دینی ہوگی۔ دیکھیں اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ دوسرے کی قبر کی مٹی اٹھا کے اپنے مردے کی قبر کے اوپر ڈالیں، یہ مناسب نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ باہر سے لاتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر کی مٹی ہوا سے اڑ گئی ہے یا بارش وغیرہ سے بہہ گئی ہے تو اوپر تھوڑا بہت جیسے ہم ایک اونچائی بناتے ہیں، باہر سے لا کر مٹی وغیرہ ڈالنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی گناہ کا ہو۔ کفارہ وہاں ہوتا ہے جب انسان سے خطا ہوتی ہے، کوئی اس نے گناہ کیا ہوتا ہے، کسی کا حق سلب کیا ہوتا ہے، پھر وہ اس گناہ کے تدارک کے لیے، گناہ کو مٹانے کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے، اگر شریعت کا حکم ہو تو اس کو کفارہ کہتے ہیں، لیکن یہاں تو کوئی ایسا گناہ ہے ہی نہیں، تو کفارہ کس چیز کا؟ تو یہ بھی انہی امور میں سے ہے جو لوگ بعض اوقات خود ساختہ باتیں خود بنا لیتے ہیں یا کسی سے سنی ہوتی ہیں، اس کو دین سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں، تو بہت بہتر ہے کہ اسی طرح کسی عالم دین سے پوچھ لیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل لگا کے کوئی کفارے کی حاجت نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کربلا میں ان حالات کو فیس کرنا اپنے اختیار کے ساتھ نہیں تھا، انہوں نے وہ حالات کریٹ کیے تھے نا۔ تو اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا بھی ہوتا اور پانی بھی اگر وہ کھول دیتے تو یقیناً آپ کھانا بھی تناول فرماتے اور پانی بھی پیتے اور اپنے اہل بیت کو بھی پلاتے، تو وہاں پر ایک آپ کے لیے آزمائش کا موقع تھا۔ ہمارے یہاں پر چونکہ آزمائش نہیں ہے لہٰذا اپنے آپ کو بہتر ہے کہ آپ خود روزہ رکھیں، جیسے ہم نے کہا کہ روزہ رکھیں تو اس میں پیاس حسین کا بھی ایک رنگ آ جائے گا، اور اس کے بعد ایصال ثواب کی کوشش کریں، دوسرے کو کھلائیں پلائیں، غریب آدمی کو کھلائیں پلائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت تک پہنچے گا، تو ان کے درجات کی بلندی کا سامان ہوگا۔ اور ہمارے اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ میدان محشر میں یہ وہ خاندان ہے جو کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتا ہی نہیں ہے۔ کیا بات! پہلی بات تو یہ کہ ہماری خدمت احسان نہیں ہے، لیکن ان کی عظمت ہے کہ وہ اس کو احسان سے تعبیر فرماتے ہیں اور نوازتے ہیں، وہ کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ایصال ثواب ان کی بارگاہ میں پہنچے گا، تو میدان محشر میں وہ اس کا نفیس بدلہ اپنے نانا جان سے بلکہ اپنے قدرت اختیار سے بھی عطا فرمائیں گے، تو اس لیے ان حکمتوں کو اختیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بہتر ہے۔ مفتی صاحب کی اجازت سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، ایک ہے کھانا کھلانا اور دوسرا ہے کھانا، یہ دو الگ فعل ہو گئے، تو یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے کھانے کا نہیں بلکہ کھلانے کا کیا جاتا ہے، اور یہ بالکل یزیدیوں کے عمل کی نفی ہے کہ انہوں نے پانی کو روکا، اس دن انہوں نے اناج کو روکا، تو اس عمل کی نفی کرتے ہوئے ایک حسینیت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو کھلایا جائے پلایا جائے۔ یہی تو امام حسین کے نانا جان نے فرمایا تھا، پوچھا گیا کہ دین کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بہتر اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلا، تو اسلام کی تعریف اور اسلام کی تعلیم میں سے ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، لہٰذا اپنے لیے روزہ بے شک رکھیں، دوسروں کے لیے آپ کھانا پانی اس کا انتظام کریں۔ یہ کہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر اپنا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ شادی کرے، تو پھر اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا تو پھر یہ کیسے انسان پسند کر سکتا ہے کہ اس مہینے میں شادی کی جائے؟ دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے جو شریعت کی تعلیم قانون شرع ہے، ایک ہماری عقیدت محبت اور جذباتیت ہے، دونوں کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے تو وہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے اپنے شوہر کے، کہ شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی۔ تو اس میں جو ضابطہ شرعیہ ہمیں حاصل ہوا وہ یہ کہ کسی کی بھی وفات پر 3 دن کے بعد پھر سوگ منانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ سوگ کا مطلب ہوتا ہے اظہار غم کرنا، یہ ایک تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو اس تعلیم کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو محرم میں شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سوگ تو ہے نہیں، جب سوگ نہیں ہے تو پھر انسان اس طرح کے معاملات اپنے باہم کر سکتا ہے، اور اس میں کئی مصلحتیں بھی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات شادی آگے نہیں ہو سکتی اور مسائل ہوتے ہیں تو کر لیا تو یہ۔ دوسرا اب ہم آتے ہیں عقیدت اور محبت اور پیار کی طرف، کہ یقیناً جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، تاریخ کا حصہ ہے، ہمارے سامنے آتے ہیں،
تو دل غم سے بھر جاتا ہے. اور اہل بیت کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا تو پھر صحیح بات ہے کہ اس قسم کے واقعات سننے کے بعد اگر انسان اظہار غم نہ بھی کرے تو احساس غم تو کم از کم اس سے تو انسان خالی نہیں ہو سکتا. ایک جس بے دردی کے ساتھ نواسہ رسول اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ معاملات کیے گئے ہر مسلمان کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے. اس کو بنیاد بنا کر اگر کوئی مسلمان نہیں پسند کر رہا کہ میرے دل میں غم موجود ہے، وہ اس قسم کی خوشیاں نہیں کرنا چاہتا اور اس کو کرنے کو کوئی حرام یا ناجائز بھی نہیں سمجھتا ہے تو بالکل وہ قابل گرفت نہیں ہے. وہ اگر نہ کرنا چاہے تو بالکل اس کی مرضی ہے.